رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبت دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایت دیکھیے۔ بیٹھ جاؤں میں، پھر بیٹھ کے سوال و جواب ہوں گے۔ یہ بتائیں، آپ لوگوں نے کوئی قسم وسم کھائی ہے کہ فین وین نہیں لگانا ہے؟ آپ لوگوں نے قسم کھائی ہے کیا؟ کوئی گاؤں کا تو ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے؟ مولوی حضرات کو اللہ ہدایت دے، لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی ایک فین دو فین یہاں لگوا دیتے، وہاں لگوا دیتے، وہاں لگوا دیتے، لوگ آرام سے بیٹھ کے اللہ کے رسول کی باتیں۔ ایک تو اللہ رسول کی باتیں اتنی وزن، اور دوسرے اس گرمی میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیچاریاں نقابوں میں پک گئی۔ اللہ انہیں جنت کی، ہم سب کو جنت کی ہوائیں عطا فرمائے۔ اور یہ مائک والے کو بول دیتے کہ کم از کم تو وہی لے کے آ، فین لے کے آ۔ اعوذ باللہ، ایک ٹشو کا ڈبہ بھی نہیں لائے ہیں۔ سیٹھ صاحب کے گھر میں ٹشو بھرے ہوں گے، سب سعودی در دبئی کویت رہتے ہیں، اپنے بیویوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے رکھے ہوں گے، لیکن یہاں اسٹیج پر نہیں لائیں گے۔ ایک ٹشو کا ڈبہ بھی کم از کم پسینے پوچھ لیں۔ اللہ ہدایت دے۔ ہاں یہ دیکھو، یہ میرا خیال ہے مائک والا اپنا لے کے بیٹھا رہا ہو۔ اے بےہودہ آدمی، اس کو سمجھ نہیں لگی کہ یار کہتے ہیں یار مانگو تو کیا نہیں ملتا، اللہ بھی مل جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ اس کی کیا بساط ہے؟ تو یہ سوال تو بہت زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ بیٹھو گے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے صبح فلائٹ ہے، نو پرابلم، 1 بجے بنارس سے، مجھے کیا ہے، میں نہیں بھی جاؤں گا تو چلے گا۔ کیوں مولانا عبداللہ صاحب ہے؟ پروگرام نہیں ہے، نہیں ہے بولو نا، ہاں شیخ رہو۔ اب تو ایسے ڈر رہے ہیں کہ کہیں کرائے کا پیسہ نہ زیادہ ہو جائے۔ خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اللہ۔ ایک سوال بھائی نے کیا ہے کہ کیا ہماری سوچ کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن سوال ہوگا؟ مطلب یعنی بھائی نے یہ سوال کیا ہے، کیا جو ہم سوچتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی ہوگا؟ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رحم اور اس کی عنایت ہے اپنے بندوں پر کہ اس طرح کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ غلط بات سوچتا ہے اور پھر اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے کرنے کے لیے، تو یہ جو کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ملائکہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ اب عزم کر چکا ہے، کیا ہم اس کا گناہ لکھ لیں؟ اللہ فرماتا ہے ٹھہرو ٹھہرو۔ پھر جب اس گناہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ لکھیں، اللہ کہتا ہے ٹھہر، ارے جب تک وہ کر نہ لے تب تک وہ گناہ نہیں لکھنا۔ سمجھے بات ہے؟ لیکن جب بندہ کسی نیکی کے بارے میں سوچتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ بندہ نیکی کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیا لکھیں؟ اللہ فرماتا ہے لکھ لے۔ وہ کہتے ہیں ابھی اس نے کیا نہیں، کہا لکھ، اس نے سوچا تو صحیح، اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور جب بندہ کر لیتا ہے اللہ اللہ، پھر تو کیا کہنے ہیں، پھر تو اس اجر و ثواب کا۔ سمجھے بات آئی؟ تو جو آپ سوچتے ہیں پہلے پکڑ تھی، بعد میں وہ معاف کر دی گئی کہ جب تک آپ کرو گے نہیں تب تک اس کا گناہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اچھا، اگر انسان موت کے قریب ہے اور شیطان بہکا رہا ہو تو وہ کون سی دعا کرے؟ اب شیطان بہکا رہا ہے، وہ کون سی دعا؟ اللہم ثبت، اللہ کو پکارے، وہ کون سی دعا؟ اس وقت تو کوئی بتائی نہیں گئی کہ یہ دعا پڑھو۔ پھر یہ کیفیت جو ہوتی ہے وہ میت جو موت کے قریب ہے وہی سمجھ رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ ایمان والا ہوگا تو وہ ایمان کی ہی بات کرے گا، وہ ایمان ہی کی بات کرے گا، تو وہ ایمان کی بات کرے گا، شیطان یوں ہی ہٹ جائے گا۔ یا شیطان کے بارے میں جب دیکھے گا تو کہا اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے آخری وقت میں توفیق عطا فرمائے گا
کلمہ حق کی، اور وہ کلمہ حق کہہ کر وہ شیطان کے بہکاوے سے بچ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اعتکاف کیسے بیٹھیں اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ اعتکاف کہتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آدمی اللہ کے گھر میں اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو، دنیا کی داریوں کو چھوڑ کر چند گھنٹوں کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 دن اور رات کے لیے، 1 وقت کی نماز کے لیے، یا 1 پورے 5 وقت کی نماز کے لیے، یا 4 دن کے لیے، یا 10 دن کے لیے، یہ ساری اعتکاف کی شکلیں۔ 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف آپ کر سکتے ہو، 1 گھنٹے کا بھی، صرف ظہر کے وقت داخل ہوئے، آپ نے اعتکاف کی نیت کری، ظہر کی سنتیں پڑھی، فرائض پڑھے، اور وہاں پڑھ کر کے سنتیں پڑھ کے واپس آ گئے، یہ بھی اعتکاف کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اعتکاف کا طریقہ۔ البتہ رمضان میں جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اس کا طریقہ تو ابھی گزرا ہے، رمضان جب آئے گا تو پھر پوچھ لینا مولانا صاحب سے۔ یہ کیا ہے؟ دوران اعتکاف مسجد میں معتکف اور کچھ لوگ گھنٹوں بات کر رہے ہیں، تو یہ بات کرنا کیسا ہے؟ اگر وہ بات قرآن و حدیث کی ہے، افہام و تفہیم کی ہے، کوئی حدیث کا معنی قرآن کی تفسیر سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بات چیت دنیاوی گپ شپ کی ہے تو بہرحال ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور گپ شپ نہیں کرنا چاہیے، اعتکاف میں ممنوع ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں بہت سے اچھے رشتے اس لیے انکار کر دیے جاتے ہیں کہ آنے والا رشتہ ان کے کاسٹ کا نہیں۔ اس کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کے کاسٹ کا نہیں مطلب یعنی ان کی ذات یا ان کی برادری کا نہیں۔ واقعی یہ برادری واد بھی ہمارے بھارت کے اندر، یعنی بھارت کے کچھ لوگوں سے جو غیر مسلمین ہیں ان سے یہ چیز آئی ہے جو سراسر اسلام کے نقطہ نظر کے خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اسلام میں شادی بیاہ کے موقع پر یہ تمام سب چیزیں دیکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے دنیا کے لوگوں، صرف مسلمانوں نہیں، پوری دنیا کے لوگوں، تم ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیے گئے، بس ہماری ماں ہمارے باپ ایک ہی، تو اس میں کیا رہا کون سا چھوٹا، کون سا بڑا، کون سا اونچا، کون سا؟ کسی کام کے کرنے سے کوئی آدمی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اشراف بھی ہوئے، اپنے آپ کو کہے جوتا بھی سلتا ہے، پالش بھی مارتا ہے، روزی ہے، لوہے کا بھی کام کرتا ہے، اس کی روزی ہے، کسان کا بھی کام کرتا ہے، بھینس بھی چراتا ہے، دوتا ہے، دودھ بھی بیچتا ہے، بٹھے بھی نکالتا ہے، روزی ہے اس کی، بڑھئی کا کام بھی کرتا ہے، روزی ہے اس کی۔ اس سے آدمی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، نہ اس سے اسلام نے ہم کو گراؤنا۔ پر حضرت داؤد علیہ السلام کیا تھے؟ وہ کپڑے سے لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے، نبی بنے الحمدللہ۔ کون سے نبی تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام، وہ کپڑے سلائی کا کام کرتے تھے، جن کو آج کے ہمارے زمانے میں درزی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پیشہ تو بہت اچھی چیز ہے، آدمی سلائی سیکھ لیتا ہے، کڑھائی سیکھ لیتا ہے، لکڑی کارپینٹر بن جاتا ہے، اور آج تو بڑی بڑی برادریوں کے لوگ بال بھی کاٹنا سیلون کے نام پر شروع ہوئے ہیں، مطبخ کے اندر برتن بھی صاف کریں، سب ہو رہا ہے۔ لیکن گاؤں میں آ کر کے برادری واد، یہ برادری واد اسلام نہیں، یہ جاہلیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو مٹانا چاہیے آپس میں۔ جب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا جاء احدکم من ترضون دینہ وخلقہ، دین دیکھو، اخلاق دیکھو، اگر تمہیں اچھے لگے ہیں تو ان سے شادی کر دو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر یہ غریب ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں مالدار بنا دے گا۔ شادی سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے۔ آج ان میں جتنے بھی رڑوے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے بغیر شادی کے، واللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے بینک بیلنس کھولے ہوں گے، ورنہ کسی کا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جتنے شادی شدہ ہیں سب کے بینک اکاؤنٹ ہوں گے، اس میں 2 5 20 50 ہزار تو ہوں گے ہی۔ کیوں؟ اور گھروں گوانی تو محترمہ بیگم کے پاس ان کے پڑے ہوں گے پیسے، بیچاری بیوی سینت کے رکھتی ہے، بیوی برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی لیے غیر قوموں میں کے اندر دیکھو گے آپ، غیر مسلموں میں اس کو لکشمی کا نام دیا گیا، کیونکہ لکشمی کی مورتی بناتے ہیں، لکشمی پیسے کو بولتے ہیں، وہ سراپا بیوی کو پیسہ بولتے ہیں۔
تو ہمیں بھی ہمیں اس لیے نہیں کہ ہمیں ویسے بھی اللہ کی برکت لے کر کے آتی ہیں عورتیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ذریعے سے گھروں میں برکت دیتا ہے. تو یہ تمام سب چیزیں کاسٹ فاسٹ نہیں دیکھی جاتی، بلکہ یہ تمام سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے. شادی بیاہ کے باب میں کفو کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سب برابر ہیں، کوئی کفو نہیں. کفو مطلب یعنی وہی ہے عجیب و غریب، بہرحال ہے مسئلہ، لیکن وہ عرب غیر عرب اور پتہ نہیں بڑا لمبا چوڑا ہے. اب کفو کا چلو مختصر میں بتا دوں. اب کوئی بڑے گھرانے کی لڑکی ہے، گھرانہ مطلب یہ مالدار، اب اس کو ایسے ہی دولہا دو، لڑکے کس سے شادی کرواؤ جو کم از کم اس کے برابر کرنا بھی صحیح، تو کم از کم اس کے کپڑے لتے گھر کا تو کم از کم خیال کر سکے. یہ نہیں کہ وہ رہ رہی ہے بنگلے میں اور آپ اس کو اٹھا کے سڑک پہ بٹھوا دو. ایسے بھی نوجوانوں سے نہ بیاہ ہو، مطلب برادری واد کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. تو ذرا برابری کا خیال رکھو. ایک مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے لیکن پہلی بیوی اس پر بہت زور دیتی ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے، کیا اس بیوی کے ایمان پر کوئی اثر ہوگا؟ اگر وہ اللہ کے حکم کو ناپسند کرتی ہے، اس لیے اگر وہ اللہ کے حکم کو ناپسند کرتے ہوئے آپ کو شادی سے روکتی ہے یا منع کرتی ہے تو بالکل اس کے ایمان پہ اثر ہوگا. لیکن اگر میاں جی آپ کے پاور اور طاقت کو وہ جانتی ہے اور آپ کی حقیقت سے وہ واقف ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، ایک تو ہم ہی پریشان ہیں، دوسری کو بھی پریشان کرے گا یہ، اس لیے روکتی ہے، تو ہوشیاری اسی میں ہے کہ بیوی جو کہہ رہی ہے وہی مان لو، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ہاں، عورتوں کو معمولی نہ سمجھو. اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹی ہوتی ہیں وہ لیکن بادشاہ کے دماغوں کو کھیلتی ہیں. بادشاہ کے دماغوں کو کنٹرول، بادشاہ پورے ملک کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ اس کی بیوی بھلے 15 سال کی 16 سال کی ہو، وہ بادشاہ کے دماغ کو کنٹرول کرتی ہے. اتنی ہوشیاری عورت میں ہوتی ہے. وہ ایک گہرا سمندر ہے، اس کے اندر ڈوبو گے بھی تو تمہیں اس کی گہرائی کا پتہ، ڈوب جاؤ گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے ذرا ہوشیار رہو اور زیادہ ہنسو مت. شادیاں کرو، یہ لونڈوں کو شادیاں کراؤ جلدی پکڑ کے. یہ معاشرے کو گندہ کر رہے ہیں سب لوگ. ادھر نکڑ پہ ادھر موبائل، ادھر فلاں. یہ تمام سب کی شادیاں کراؤ جلدی سے، تاکہ سماج کے اندر جلدی اچھے بچے پیدا ہوں اور ہمارا ملک زیادہ سے زیادہ بڑھے، فوج بڑھے، علم بڑھے، ہمارے ملک کی حفاظت ہو. کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے، بھینس کی قربانی اصل میں گائے کی طرح سمجھی جاتی ہے، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی قباحت تو نہیں، جائز ہی ہے انشاءاللہ، جیسا کہ اہل علم نے بتایا ہے. تو جہاں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا ہے اس کو تو جائز ہے. جیسے کیرلا وغیرہ کے اندر وہاں گائے کی قربانی نہیں ہوتی، نہ بڑے کی بیل کی قربانی ہوتی. سارے بھینس وہاں پہنچا دی جاتی ہے، کرناٹکا سے، آندھرا سے، تمل ناڈو سے، وہاں سارے بھینس وہاں پہنچا. میں نے پوچھا ہمارے دوست سے عبدالسلام مدنی کہ یار آپ کے ہاں صرف بھینسوں کی قربانی ہوتی، سلفیوں کے یہاں بھی ہوتی ہے؟ بولے ہم سب وہی کرتے ہیں. ہم نے کہا ہمارے یہاں اتر پردیش کے سلفی تو اس کو حرام گئے. تو بولے پتہ نہیں. ہم نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے. بغیر دانتا جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. سال بھر کے بارے میں جو قید لگاتے نہیں، سنہ ہونا چاہیے، دانت والا ہونا چاہیے. تو بغیر دانتے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. کیا رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر. ان کو یہی سب، اللہ کے بندے، رکوع آدمی کب شامل ہوتا ہے اور کیسے شامل ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کی حرکتیں دیکھیں تو آپ یہی کہو گے نہیں ہوتی. چپل وپل پھینک کے دوڑ کے جاتا ہے رکوع پکڑنے کے لیے. ایسی نماز سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وقار سے جاؤ، جو ملے اسے پڑھ لو، جو باقی رہے اسے پورا کر لو. تو اس لیے اہل علم نے، ہمارے بھارت کے علماء اہل حدیث نے یہ فتویٰ دیا ہے
کہ رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی. یہ اور بات ہے، علماء سعودی عرب نے یہ فتویٰ دیا اگر کوئی رکوع میں مطلب آ جاتا ہے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. شیخ محترم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 9 بار اللہ تعالیٰ کی صورت میں تھا؟ کیا یہ بات ہے؟ بکواس ہے. 9 بار نہ 99 بار. یہ سب ائمہ کے بارے میں جن لوگوں نے غلو کیا ہے، ائمہ رحمہم اللہ امام اہل السنہ والجماعت ہے. چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، وہ بھی ہمارے امام ہیں، امام اہل سنت ہیں. چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام شافعی رحمہم اللہ جمیعاً، یہ سب ہمارے امام ہیں، ہمارے رہنما قائد ہیں. ان کی طرف بہت سارے قصے کہانیاں، جھوٹی لا یعنی باتیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئیں، ایسے ہی ان کے ماننے والے جھوٹے ماننے والے ہیں. یہ سچے ماننے والے لوگ نہیں ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں. اور امام صاحب کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام صاحب نے ایک پیر پر ایک قرآن سنایا، دوسرے پیر پر دوسرا قرآن سنایا تو خانہ کعبہ سے ہاتھ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ابو حنیفہ سے مصافحہ فرمایا. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علیہ. اب بکواس کرتے ہیں مکار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ جاؤ، قیامت تک تیرے ماننے والوں کے سب کے گناہ میں نے معاف کر دیے. اعوذ باللہ. کہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کہاں یہ گنگما تیل؟ ان کا نام لے کر جیسے عیسائی کہتے ہیں یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے، ایسے یہ بھی کہتے ہیں ہم کو امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے. ارے بھائی، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ بولو. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تو ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے. ایسے ہی اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نہ مانیں تو ہمارے ایمان میں کمی ہے، نقص ہے. وہ ہمارے امام ہیں، وہ دین کا حصہ ہے ہمارے. ہم ان کا ادب اور احترام کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. یہ جھوٹے لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور امام صاحب کے نام پر الگ الگ 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنانے والوں، اللہ سے ڈرو ورنہ امام ابو حنیفہ لات مار کے بھگائیں گے قیامت کے دن. جھوٹ نہ بولو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر وضو بناتے تھے تو امام ابو حنیفہ جو پانی ٹپکتا تھا وہ قطرے سے گناہ معلوم کر لیا کرتے. اعوذ باللہ. اور وہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ وہ بھی سمجھ میں آ جاتا. سوچو کیا ظلم ہے یار، اتنا بڑا ناٹک اور اتنا بڑا جھوٹ. اعوذ باللہ. پتہ نہیں کہاں دنیا میں سمانے والا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے نوجوان دوسرے لوگوں کی یعنی ڈاکٹر اسرار، طارق جمیل وغیرہ کو سنتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو قرآن اور حدیث دیا ہے. ڈاکٹر اسرار ہوں یا ڈاکٹر ابرار ہوں، وہ چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے مرزی ہو، چاہے مرزا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جو گمراہ ہیں وہ گمراہ ہیں. ان کے قریب مت جاؤ، نہ ہی ان کی باتوں کو سنو. اللہ اس کے رسول کی جو لوگ ہیں جو آپ کو آج کے دور میں واضح ہیں، واضح اور صاف ہیں کہ اہل الحدیث ہیں، یہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، ان علماء سے رجوع کریں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. کیونکہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر پارٹی اپنی بلاتی ہے اور اہل الحدیث کوئی پارٹی نہیں ہے. الحمدللہ یہ قرآن و سنت کے اوپر منہج سلف پر، صحابہ کے طور طریقوں پر چلنے والی جماعت اور گروہ بقیہ، کوئی بھی جماعت ایسی موجود نہیں ہے جس کے اندر شرک نہ ہو اور کفر اور بدعات نہ ہو. موجود ہے ان کی کتابوں کے اندر، ان کے علماء نے لکھی ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے یا ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے جس کے وہ مستحق. اور یہ مولانا طارق جمیل جیسا آدمی، یہ تو بجر جھوٹا آدمی ہے، اس کو تو بات ہی نہ کرو. یہ تو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے آ کر کے. ہم نے کہا تو کہتا اللہ ہر جگہ، پھر اللہ اوپر سے نیچے کیسے آ گیا؟ یا تو یہ صحیح وہ غلط، یا وہ غلط یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جب اللہ ہر جگہ تو اس کو نیچے آنے کی کیا ضرورت؟ ایسے ایسے جھوٹے لوگوں کی کوئی وہ نہیں ہوتی، پھیکو لوگ ہیں، پھیکو. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نمازی بیوی بے نمازی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ اچھا تو ہے، الٹا بھی تو ہو سکتا ہے. تو دونوں غلط ہے. دونوں کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں اور روئیں اور گڑگڑائیں اللہ تعالیٰ سے. بے نمازی بیوی ہے تو شوہر کا فرض ہے
کہ اس کو سمجھائے بجھائے، شاپنگ ووپنگ کرائے، کھلائے پلائے، اپنے ساتھ منائے دنائے، اللہ سے ڈرائے، لالچ ولچ دلائے، مارے ورے نہیں۔ مارنے ہونے سے عورتیں صحیح نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی۔ عورت کو مارو نہیں، عورت سے جھوٹ بولنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا کام نکالنے کے لیے اس سے جھوٹ بولنا چاہیے۔ کل تمہارے لیے بہترین کپڑے لے آئیں گے، سوٹ لے آئیں گے، تمہارے لیے یہ لے آئیں گے، آسمان سے تارے توڑ لائیں گے بیگم، کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، ناراض مت ہو، تم کو فلاں کی شاپنگ کرا، رات گئی بات گئی، ہے کہ نہیں؟ وہ بھی بیچاریاں سوچ رہی ہوں گی خوب پٹی پڑھا رہا ہے مولوی، ہاں آنے دو، عبد الرحمان کے ابو کو تو بتاؤں گی، سب بتاؤ، سب ختم کرو یہیں، توبہ کر کے اندر آنا۔ تو بھیا اگر بے نمازی ہیں تو یہ ان کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ نماز چھوڑنا بہت بڑا کفر ہے۔ میں نہیں کہتا وہ کافر ہو جاتا بندہ، لیکن کافر یعنی کفر ہے، اس کا عمل کافرانہ ہے۔ نماز چھوڑنے، اچھا ایک بیچاری نماز ایسی ہے نا، ذرا سا بخار آیا، نہیں کیوں نہیں نماز پڑھ، مجھے بخار ہے، ابے تو نماز ہی چھوڑ رہا ہے، بیٹھ کے ڈھکیل رہا ہے، ناریل کا پانی ڈھکیل رہا ہے، اڈلی وڑے کھا رہا ہے، شربت پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، وہ نہیں چھوڑ رہا ہے، نماز ہی چھوڑ رہا ہے۔ ایک بیچاری نماز آتی ہے، واللہ ذرا سی بات پر نماز چھوڑ دیتے، جبکہ نماز اتنی اہم ہے کہ تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھی گئی ہے، پر نماز چھوڑی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا، دشمن سامنے، نماز کا وقت ہوا، تم سب بندی کرو، نماز ادا کرو، تمہیں نماز معاف اس وقت بھی نہیں۔ تو سوچیے آپ، ہم تو عام حالت ہونا، اس لیے اللہ کے لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے کپڑے پر بچے نے پیشاب کر دیا، وہ دیکھو ابھی پیدا ہوا تو یہ ہو گیا، تو سنڈات کر دیا، تو یہ ارے 2 کپڑے رکھو، 3 کپڑے رکھو۔ جب بچے نے پیشاب کر دیا، اس کو نکال کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں، بچی ہے تو اتنا دھل ڈالو، اور بچہ پیشاب کرتا ہے لڑکا تو وہاں پانی کا چھینٹا دے دو جب تک وہ کھانا نہ کھائے۔ اسلام نے پاک کہا ہے کپڑا ایسا ہے، تو اس طرح سے نماز پڑھ لو، نماز مت چھوڑو۔ اور آپ لوگ بھی کھیت میں رہو، باغ میں رہو، بکری چراتے رہو، بھینس چراتے رہو، دکان پہ رہو، کہیں بھی رہو، نماز نہ چھوڑو، نماز فوراً پڑھو، نماز کا وقت ہو جائے پڑھو۔ اگر آپ نے وقت پر نماز نہیں پڑھی، اللہ کی قسم دیر ہو گئی نا، تو بہت مشکل سے آپ کو وہ نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی، یاد ہے۔ اس لیے فوراً پڑھ لیا کرو، فوراً پڑھ لیا کرو، کوئی نہیں ہے خود ہی وضو، پانی نہیں ہے تیمم کرو، کھڑے ہو جاؤ قبلہ رو، نماز پڑھو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بھینس کی قربانی، اس میں عقیقہ کرنا جائز ہے؟ اب بھینس کی قربانی تو جائز ہے، پر عقیقہ جائز نہیں ہے بھیا۔ عقیقے کے لیے 2 جانور جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، بکرا یا بکری، لڑکا ہو تو 2، لڑکی ہے تو 1۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کرکٹ کیوں حرام ہے؟ واو ماشاءاللہ۔ اب یہ آئے مدعے پر میں نہیں بتاؤں گا، یا آپ اپنے علماء سے پوچھئے، یہ میں نے کہا نا شوشہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، دیکھنا کتنے۔ ایک بات میں نے بہت پہلے مسجد میں یہ کہا، مسجد میں نکاح کرنا بدعت ہے۔ اب یہ جو اڑے مولوی، اللہ اللہ، وہ کہاں سے ڈھونڈ کے روایات، تاکہ یہ ربانی جھوٹ بول رہا ہے، دیکھو یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم جن راہوں سے گزر رہے ہو نا، یہ بہت پہلے میں گزر کے دیکھ چکا ہوں، ایسے نہیں میں نے اتنا بڑا، مجھے پتا ہے کہ میرا حشر کیا ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہی میں نے اپنا بندوبست کیا ہوا ہے۔ آنکھیں کھول کے پھاڑ کے دیکھو کہ جن روایتوں کو تم پیش کر رہے ہو، وہ روایت 1-2 ہے، وہ بھی ضعیف ہے، صحیح نہیں۔ وہ بہت سارے مولویوں نے تانے توڑی، لیکن کوئی فائدہ نہیں، بیکار چپ چاپ ہو کے بیٹھ گئے۔ نماز، نکاح ہر جگہ جائز ہے، یہاں جائز ہے، پنڈال میں جائز ہے، سڑک پہ جائز ہے، تو ہر جگہ، مسجد میں بھی جائز ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں حرام ہے، مسجد میں بھی جائز ہے، حرم میں بھی جائز ہے، لیکن اسے یہ سمجھنا کہ یہ یہاں نکاح پڑھانا یہ باعث اجر و ثواب ہے، فیبیکول سے لگ گیا، مہر ہے، اب یہ کبھی طلاق نہیں ہو سکتی، کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، بہت بابرکت ہے، جو اولاد پیدا ہوگی، یہ تمام سب نیتوں سے یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اور قصدن جا کر کے نماز پڑھوانا، بعض لوگ تو عمرے کا ویزا لے کے جاتے ہیں وہاں حرم میں، وہاں نکاح پڑھواتے ہیں۔ ان کا مال بیکار کا مال ہے،
یہ نکاح پڑھانے کے لیے عمرہ کرنے جا رہا ہے، یہ عمرہ کرنے نہیں جا رہا، عمرہ ایک بہانہ ہے نکاح پڑھوانے کی، یہ مال بیکار ہے اس کا۔ ہمارے گاؤں میں ساتھی حافظ مولوی داڑھی کاٹتے ہیں، کیا داڑھی سنت ہے؟ چاہے رکھے یا نہ رکھے، داڑھی رکھنا فرض ہے، اس کا کاٹنا، اس کا موڑنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مولوی کرے چاہے غیر مولوی کرے۔ بھیا یہ تو پورا اخبار ہے یار۔ شیخ قربانی کے جانور کا نام جو قرآن میں آیا ہے اس میں بھینس کا نہیں ہے۔ اب یہ بحث نہ کرو، میں نے کہا نا اس میں اختلاف ہے، ہمارے لوگ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں جہاں عرف عام میں لوگ کرتے ہیں انہیں منع نہ کیا جائے، جو نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، ان کی طبیعت کے اوپر ہے کہ نہیں؟ یہ چند سوالات تھے، ان کے جوابات میں نے اللہ کی توفیق سے دیے ہیں، جو صحیح ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں جو غلطی ہے غلط ہے میں ان سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ عز و جل ہمیں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ سے گزارش ہے کہ مولانا عمر صاحب جو عالیہ سے پڑھے ہوئے ہیں اور الفاروق آرگنائزیشن کے وہ مدیر ہیں، اپنے ہاتھوں سے انہیں ایک مومنٹو دے دیں، وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اور ایک اعلان ہے، 1 جون بروز اتوار موضع حیدرآباد مبارک پور میں شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا، آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے، جزاکم اللہ خیر۔ آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آپ تمام حضرات جو بھی قرب و جوار اطراف سے آئے ہیں، تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا ہے مجلس کے اختتام کی۔